बेशक अल्लाह ताला ही कादिर व मुतलिक है और इसके ताबे है दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात। जिस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया वो आपको अपने पेट में लेकर दरिया के गहरे पानी में फिरती रही, कभी इधर कभी उधर, और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करती रही। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरियाई मखलूक भी अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करती है, जबकि गहरी मूज और मौजें भी अल्लाह करीम की तस्बीह करती हैं। आपने देखा कि दरिया की तह में भी हर किस्म की मखलूक अल्लाह ताला की तस्बीह करती है और इसी की तौसीफ़ व सना बयान करती है। हमारे आका व मौला मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जब कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को वही फरमाई कि यूनुस को पकड़े और निगल ले, मगर इस तरह कि इसे खराश ना आए और ना ही इनकी हड्डी टूटे। मछली जब आपको अपने पेट में लेकर दरिया की गहराई में उतरी तो आपने एक आवाज़ सुनी। दिल में ख्याल किया कि ये कैसी आवाज़ है। मछली के पेट में ही आपको वही फरमाई गई कि ये दरियाई मखलूक की तस्बीह की आवाज़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक का मतलब ये है कि दरिया के अंदर जिस कदर भी मखलूक़ात हैं वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला की तौसीफ़ व सना करती रहती हैं। ये अलग बात है कि इनके इबादत के अंदाज़ को हम समझ नहीं सकते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए और वहाँ आपने गौर किया तो ख़ुद को ज़िंदा पाया। बस आप समझ गए कि ये मुझे सज़ा के तौर पर इस अंधेरी जगह पर रखा गया है, वगरना अभी तक तो मछली मुझे खा चुकी होती। बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि आप मछली के पेट में 40 रोज़ तक रहे और इस अरसा में इस मछली ने अपना मुंह खुला रखा ताकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सांस लेने में तंगी ना होने पाए। जबकि बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि आप मछली के पेट के अंदर 4 रोज़ तक रहे और मछली आपको अपने पेट में लेकर घूमती रही और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौसीफ़ व सना बयान करती रही। अब जब कि आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आप अल्लाह ताला के हुक्म से इस मछली के पेट में हैं तो आपने अल्लाह करीम की इबादत इसी हालत में करना शुरू कर दी। अगरचा पानी में मुसलसल रहने की वजह से आपका तमाम बदन गल चुका था और आप पर शदीद तरीन कमज़ोरी लाहक हो चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हैं, अपने हाथ पैर हिला भी नहीं सकते, हर तरफ पानी ही पानी और अंधेरा ही अंधेरा था, मगर इस हालत में भी आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। जबकि हम लोग हर सहूलत हासिल करने के बावजूद भी, सेहत और तंदुरुस्ती के बावजूद भी और क़ुव्वत मैसर होने के बावजूद भी नमाज से दूर रहते हैं। हमें तो इस पाक परवरदिगार का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हमें हर किस्म की सहूलत अता फरमा रहा है और इसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमतें अता फरमाई हैं। उसकी शान बयान करना चाहिए जो हमें बग़ैर मांगे ही अता फरमा रहा है। दोस्तों, हमारे करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला की पाकी बयान की। मलाइका मुकर्रबीन ने आप अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में अर्ज़ करने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, एक नहायत ही नहीफ और नज़ार सी आवाज़ किसी अजनबी सरज़मीन से हम सुनते हैं कि कोई तुझे पुकारता है। अल्लाह ताला जो कि बिलाशुबा समीओ अलीम है, इरशाद फरमाया, ए मेरे मुकर्रब मलाइका, ये मेरा बंदा और नबी यूनुस है। इसने मेरे हुक्म का इंतज़ार ना किया और मुझसे ही नाराज़ हुआ तो मैंने इसे मछली के पेट में कैद कर दिया। अब वो गहरे दरिया में मछली के पेट में आहोजारी करता है। मलाइका मुकर्रबीन ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की
کہ اے ہمارے پاک پروردگار، بلا شبہ تو ہی سب کا مالک و خالق ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ تجھ سے ناراض ہو کر زندہ رہ سکے؟ کیا یہ وہ پاک باز بندہ ہے جس کی طرف سے روزانہ تیرے حضور صبح و شام صالح عمل پیش ہوتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے مکرم ملائکہ، یہ وہی میرا بندہ ہے۔ یہ سن کر ملائکہ مقربین نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کی سفارش مان کر حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کا بندوبست کیا۔ ہمارے آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں جب یہ حقیقت کھلی کہ وہ ان کلمات سے دعا کریں تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تو ہر نقص سے پاک ہے، بے شک میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں میں شامل ہوں۔ دوستو، اس کو ہم عام طور پر آیت کریمہ کہتے ہیں، اور بزرگوں نے فرمایا کہ بندہ جب کسی دنیاوی مشکل میں مبتلا و گرفتار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بکثرت آیت کریمہ کا ورد کرے، اور اس کے پڑھنے سے بڑی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کریم کے حضور گریزاری کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مکرم ملائکہ نے بھی آپ کی نحیف آواز میں مناجات کو اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچایا اور یہ سفارش کی کہ اے اللہ، اپنے بندے یونس کو معاف فرما۔ اس کے علاوہ وہ قوم جو اپنے بد اعمال سے تائب ہو چکی تھی اور تائب ہونے کی وجہ سے ان پر سے عذاب الہی کو ٹال دیا گیا تھا، وہ بھی اب یہ التجائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کر رہی تھی کہ اے ہمارے رب، کہاں ہے ہمارا نجات دہندہ؟ اب وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یا الہی، ہمیں اس کا دیدار کرا، اس کے ساتھ ملوا دے تاکہ ہم اپنی گستاخیوں کی اس سے معافی طلب کریں اور جیسے بھی ہو اس کو راضی کر لیں۔ ان لوگوں کی یہ دعا قبول ہوئی کہ اے ہمارے رب، ہمارے نجات دہندہ سے ہمیں ملوا دے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کا کفارہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، میرے بندے یونس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ و مامون جگہ پر اس طرح اگل دے کہ اس کے جسم مبارک کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا بدن ہی پانی میں مسلسل رہنے کی وجہ سے حد درجہ گل چکا تھا اور آپ کے جسم اطہر پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا، یعنی تمام بال جھڑ چکے تھے، پیٹ میں پانی جا چکا تھا اور آپ بالکل نوزائیدہ بچے کی مانند ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی مچھلی نے اس علاقہ کا رخ کیا جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ مچھلی نے ایک سرسبز و شاداب میدانی علاقہ دیکھ کر اس میں آپ علیہ السلام کو اگل دیا، مگر آپ ہاتھ پاؤں استعمال کرنے کے قابل نہ تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے تمام اعضاء حد درجہ نازک ہو چکے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر کوئی مکھی مچھر وغیرہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تو آپ اس کو بھی اڑا نہیں سکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس حالت سے بھلا اللہ کریم کیسے لا علم ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ہر بندے کی پوری خبر ہے، بلکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے دل میں آنے والی ہر خیال سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس حال میں سایہ کی شدید ضرورت تھی، چنانچہ آپ کے اوپر کدو کی ایک بیل پیدا فرما دی گئی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام پر دھوپ نہ پڑے اور آپ سایہ میں پڑے رہیں۔ کدو کی بیل ایسی بیل ہے جس پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کھلے اور وسیع میدان میں اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یکتینہ بوٹی اگ آئی۔ حضرت ابو ہریرہ
نے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ یکتینہ بوٹی کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کدو کی بیل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک بکری پیدا فرمائی جو کہ قدرتی گھاس وغیرہ چرتی رہتی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ بکری روزانہ صبح شام آپ کو اپنا دودھ پلاتی رہی، جس کی وجہ سے آپ کے بدن میں قوت آتی چلی گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ایسے میدان میں اگلا جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر وہاں آبادی ہوتی تو حضرت یونس علیہ السلام کا تندرست ہونا محال ہوتا، اور دوسری وجہ یہ کہ پوری قوم ہی آپ کی زیارت کے لیے امڑ آتی اور قوم کا ہر فرد یہ چاہتا کہ کسی طرح اس کو حضرت یونس علیہ السلام معاف فرما دیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی دلا دیں۔ دوستو، ان تمام حالات اور قوم کے تمام افراد کے خیالات تو احساسات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے۔ قوم کے افراد کو بلا شبہ یہی کچھ کرنا بھی تھا، مگر دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی جسمانی کیفیت اس کے بالکل بھی برعکس تھی۔ آپ علیہ السلام سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اسی لیے مولا کریم نے مچھلی کو وحی فرمائی کہ ایسے میدان میں میرے نبی کو ڈال دے کہ جہاں کسی بھی انسان یا جانور کا گزر ہی نہ ہو۔ آپ کو مزید 40 روز تندرست ہونے میں لگ گئے۔ ان 40 دنوں میں اس میدان میں آپ کی قوم کا کوئی بھی فرد نہیں آیا، کیونکہ اللہ کریم نہیں چاہتا تھا کوئی بھی فرد میرے حبیب کو اس ناگفتہ حالت میں دیکھے اور مذاق اڑائے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ واپس اپنی قوم میں جائیں، اور کیونکہ انہوں نے آپ کی اطاعت کر لی ہے، تندرستی حاصل کرنے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف رخ کیا اور قوم کو کسی طرح یہ پیغام پہنچایا کہ میں دوبارہ شہر میں آ رہا ہوں۔ تو قوم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام شہر میں داخل ہونے لگے تو ساری قوم نے بڑے ہی پرتپاک انداز سے آپ کا استقبال کیا اور بڑی تکریم کے ساتھ شہر میں لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے کسی فرد کو رسوا نہیں کیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ تم لوگ تو عذاب کے خوف کی وجہ سے ایمان لائے ہو، بلکہ آپ نے اپنی قوم کو شریعت سکھانا شروع کر دی، اور وہ لوگ جو اصلاح کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا کرتے تھے اب پورے شوق کے ساتھ شریعت کے احکامات سن بھی رہے تھے اور ان پر عمل پیرا بھی ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم میں دوبارہ عزت و تکریم عطا فرمائی، اور وہی قوم جو آپ کی تکذیب کرتی تھی وہیں اب آپ کی اطاعت پر آمادہ ہو کر انعامات کی مستحق ہو چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ و ہدایت پر گامزن کر دیا اور خود پرسکون زندگی گزارنے لگے۔